رانا صاحب، میاں نواز شریف پاکستان مسلم لیگ نون کے مطابق واپس نہیں آ رہے. اگر نہیں آ رہے تو پاکستان مسلم لیگ نون کے مطمئن ہونے کی وجہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ. یا سر، یہ بھی بڑی اہم بات ہے جو آپ نے پوچھی اور عوام جاننا بھی چاہتی ہے، اور یہ اس وقت ہر جگہ یہ ڈسکس بھی ہو رہی ہے. مجھ سے کئی مسلم لیگ نون کے لوگوں نے پوچھا کہ آپ جناب بتا دیں، آپ کے پاس کوئی خبر تو ہوگی کہ میاں نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں. میں نے کہا بھائی نہیں آ رہے. اب تو ان کے اپنے لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ نہیں، جب تک ان کا علاج نہیں ہوتا، جب تک ڈاکٹر اجازت نہیں دیتے، جب تک ایک اور آپریشن ہے وہ نہیں ہو جاتا تو وہ پاکستان نہیں آئیں گے. تو میں کہا اب اس میں گنجائش رہ نہیں گئی. تو انہوں نے کہا پھر ہماری قیادت مطمئن بہت ہے، ہمارے جو ارکان اسمبلی ہے، ہمارے جو رہنما ہے وہ مطمئن بنے ہیں. میں نے کہا چلیں ہم بھی دیکھتے ہیں. تو میری پھر کچھ لوگوں سے بات ہوئی، ذمہ داران سے. انہوں نے کہا جی ہمیں تو یہ پتہ ہے، ہمارے پاس تو یہ اطلاع ہے، ہمیں یہ ہائی کمان، یہ میں نے کہا ہائی کمان کس ہائی کمان کی بات کر رہے ہیں؟ اس نے کہا جی نون لیگ کی ہائی کمان کی طرف سے ہمیں ایک جو تھنک ٹینک ہے انہوں نے ہمیں کہا ہے، یہ جس سے میں نے گفتگو کی وہ بھی برہم رہنما ہے. اس نے کہا انہوں نے ہمیں کہا ہے کہ یہ فروری سے آگے یہ حکومت نہیں جائے گی. میں کہا کس طرح ہوگی، کیا آپ عدم اعتماد لائیں گے؟ اس نے کہا جی نہیں، بالکل نہیں عدم اعتماد ہوگی. میں کہا پھر کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا جی ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کو نااہل قرار دے دیا جائے گا. میں کہا کہاں سے، کون نااہل قرار دے گا؟ ان کے خلاف تو ایسا کام بھی کوئی نہیں چاہ رہا. انہوں نے کہا جی ہو سکتا ہے یہ معاملہ الیکشن کمیشن سے ہو جائے، ہو سکتا ہے ہاں ہو سکتا ہے یہ معاملہ کسی اور چیز سے. میں کہا فارن فنڈنگ کیس میں بھی وہ فیصلہ دے کر کورٹ کی طرف ریفر کر سکتے ہیں، وہ ایسے نہیں. انہوں نے کہا جی ہمیں تو یہ کہا گیا ہے کہ فروری میں، اب یہ جو جس سے وہ مطمئن ہے کہ فروری کہ اینڈ میں یا مارچ کے شروع میں عمران خان جو ہیں وہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں انہیں نااہل قرار دیا جائے گا. یہ ان کی پلاننگ ہے کہ ان کے مطابق جو وہ بڑے پر امید ہے مسلم لیگ نون، ان کا نااہل قرار دیا جائے گا. پھر تحریک انصاف کے اندر سے ہی ایک شخص جو ہے اس کو وزیر اعظم بنایا جائے گا، تحریک انصاف کا، اس نے کسی اور کا نہیں. وہ جو وزیر اعظم بنے گا وہ فوری طور پر کچھ عرصے بعد ہی اسمبلیاں ڈیزالو کر دے گا. جب وہ اسمبلیاں ڈیزالو کر دے گا تو پھر نئے الیکشن کی طرف جائیں گے. اور ہمیں یہ کمٹمنٹ دی گئی ہے کہ نئے الیکشن جیسے ہی اناؤنس ہوں گے تو میاں نواز شریف صاحب پاکستان آ جائیں گے، اور میاں نواز شریف صاحب پاکستان آتے ہی 15 سے 20 دن جیل میں رہیں گے. اس کے بعد ان کو بیل مل جائے گی اور ان کو نااہلی سے ریلیف مل جائے گا. رانا صاحب یہ میں یہ بات میں سمجھتا ہوں. وہ کہتے ہیں جی اس کے بعد، میں کہ اس کے بعد، انہوں نے کہا اس کے بعد ہمیں یہ بھی گارنٹی مل گئی ہے کہ اگلے 5 سال بھی آپ کے ہوں گے. میں نے کہا مجھے ایک بات تو بتا دیں، جس قیادت نے آپ کو یہ سب کچھ کہا ہے، کیا اس کے آگے پاکستان کی عدلیہ کچھ نہیں ہے؟ کیا اس کے آگے پاکستان کے ادارے کچھ نہیں ہیں؟ کیا وہ مذاق سمجھتے ہیں پاکستان کے اداروں کو، پاکستان کے اہم ترین اداروں کو مذاق سمجھتے ہیں؟ کیا یہ اس سے بڑا مذاق کیا ہوگا کہ ایک شخص جو ہے وہ اپنی مرضی سے سب کچھ کروا رہا ہے، سب کچھ اس کی مرضی سے ہو رہا ہے، اور وہ جب چاہے آئے گا، جب چاہے گا اس کو ریلیف مل جائے گا؟ میں کیسا مذاق میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کے اندر. انہوں نے کہا جی آپ دیکھ لیجئے گا فروری، اس کے بعد مارچ، اس کے بعد یہ سارا کچھ. یہ پلاننگ اور یہ جو چیزیں ہیں یہ نون لیگ کے اہم حلقوں میں اوپر سے اطلاع دی گئی ہے، ان کے بڑی اوپر والی بڑی قیادت یعنی تھنک ٹینک نے. اب اس لیے آج کل آپ دیکھ رہے ہیں نا، بڑا شور و غول ہے. مسلم لیگ نون پہلے سے زیادہ متحرک نظر آ رہی ہے. ان کے لوگ تو اس طرح پھر رہے ہیں کہ جیسے وہ تو یہ تصور کر چکے ہیں کہ جناب نومبر دسمبر جو ہے نا اس میں میاں صاحب کی حکومت ہے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. رانا صاحب، بہت سی اطلاعات یہ بھی ہیں کہ ویزا توسیع کی جو درخواست برطانیہ میں دائر کی گئی تھی وہ مسترد ہو گئی. چاہے درخواست مسترد ہو گئی یا نہیں ہوئی، میں آپ کو یہ بتا دوں، میاں نواز شریف نہیں آ رہے. میاں نواز شریف نہیں آ رہے. تو وزیر داخلہ شیخ رشید نے جس طرف اشارہ کیا ہے کہ سر پہ ہاتھ رکھنے کی استدعا کر رہی ہے اپوزیشن، تو وہ کس طرف اشارہ کیا؟ پی ایم ایل این کی طرف یا پی پی کی طرف؟ دونوں کی طرف ہے. ایک کے متعلق تو یہاں تک کہا گیا نا، جس طرح منصور وسان صاحب کو تو خواب آتا ہے، لیکن کسی نے تو یہاں تک مجھے کہا ہے کہ جناب بلاول صاحب جو ہیں وہ جہاں سے ریلیف مانگنے گئے تھے، جہاں سے وہ کچھ لینے گئے تھے، وہاں سے انہیں نہیں ملا. سی وی لے کے جہاں پہ گئے تھے یا ریلیف مانگنے جہاں پہ گئے تھے؟ دونوں چیزیں لے لیں، سی وی بھی اور اس کے بعد ایک ریلیف بھی، انہیں نہیں ملا. اچھا، دو مختلف جگہوں سے کہیں سے بھی گرین سے میں بار بار ایک بات آپ کو کہہ دوں، یاسر ذہن میں رکھیے گا، جس کا نام عمران خان ہے نا، جو وزیر اعظم ہے، اس کی فالوئنگ ابھی موجود ہے. صرف عمران خان صاحب کی ہی ہے؟ نہیں،
اسی کی ہے میں ہاں پی ٹی آئی میں اگر لیا جائے تو صرف خان صاحب کی ہے ہے. تو آپ کہیں کہ اسے اٹھا کے باہر پھینک دیں گے اور پھر اس کے بعد وہ کوئی لندن چلا جائے گا یا وہ بالکل کسی جگہ بیٹھ جائے گا, ایسا نہیں ہوگا. یہ ذہن میں رکھیے گا. اس لیے فیصلہ کرنے والے بڑا سوچ کے کرتے ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ جن دو پارٹیوں کا نام لیا جا رہا ہے انہوں نے کون سی نہر کی یہاں پہ ندیاں بہا دی, دودھ کی ندیاں بہا دی تھی, انہوں نے کون سے کوئی ایسے کام کر دیے تھے جس سے اس ملک بہت آگے چلا گیا تھا. بھائی جو ہوتا ہے نا لیڈر, وہ قومیں مناتا ہے, قوموں کو ساتھ لے کر چلتا ہے, رہبر ہوتا ہے, وہ رہنما ہوتا ہے. تو یہ سارے سوچنے والے بڑا سوچ رہے ہیں. میں تو یہاں تک چلیں, ابھی میں آپ کو اندر کی دے دیتا ہوں خبر. وزیر اعظم لاہور میں آئے تھے, بڑی لوگوں نے سمجھا صرف 2-3 ملاقاتیں ہیں, 2 بڑی اہم ملاقاتیں ہوئی تھیں. اور ان 2 اہم ملاقاتوں کے حوالے سے بہت سے لوگ بہت سی چائے گوئیاں کھا رہے ہیں, لیکن وہ اتنی اہم ملاقاتیں تھیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے. اور اب بھی وزیر اعظم صاحب کی جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں بڑی اہم ملاقاتیں ہو رہی ہیں, اور بہت جلد بہت سی افواہیں جو ہیں نا وہ دم توڑنے والی ہیں. میں نے آپ کو نون لیگ کے اندر بتا دیا کہ نون لیگ کیا پلاننگ کر کے بیٹھی ہے. ان کے ذہن میں ہے یہ کہ فروری حکومت ختم, فروری یا مارچ میں عبوری سیٹ اپ, نیا وزیر اعظم پی ٹی آئی کے اندر سے ہی, فوری اسمبلی ڈیزالو, نیا الیکشن. اور ممکن نہیں ہے یہ چیزیں. اچھا رانا صاحب چلیں ٹھیک ہے, مان لیا ممکن نہیں ہے. وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب یہ رائے رکھتے ہیں کہ اگر نواز شریف صاحب واپس آ جائیں نہ بھی آئیں کوئی فرق نہیں پڑتا. کیا آپ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ واپس آ جانے سے یا نہ آنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا؟ نہیں, اگر نواز شریف واپس آ جاتے ہیں اور اپنی بغیر مثلا صرف اپنی ہمت سے واپس آتے ہیں تو مسلم لیگ نون کے اندر ایک جان پڑ جاتی ہے. مسلم لیگ نون کے اندر ایک جان پڑ جاتی ہے. اور اگر میاں نواز شریف جو اشارے دیے جا رہے ہیں کہ اور منصوبے کے تحت یا کسی اور چیز کے تحت آتے ہیں, تو پھر آپ ایک چیز ذہن میں رکھیے گا, اگر مجھے اور آپ کو پتہ چل جائے گا تو بہت سی سیاسی جماعتوں کو پتہ چل جائے گا. نون لیگ کے خلاف پھر خالی پی ٹی آئی نہیں ہے, پیپلز پارٹی بھی ہے. پھر مولانا صاحب بھی کہیں گے جناب ہمارا حصہ کدھر ہے. پھر جماعت اسلامی بھی سڑکوں پہ شور مچائے گی. پھر اور بھی بہت سے نکلیں گے. بھائی آپ مت سوچیں, اگر اتنی جلدی اتنا سارا کچھ ہونا ہوتا تو یہ خراب ہی نہ ہوتا. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں, یہ بھی گفتگو ریکارڈ کا حصہ بن چکی ہے, اہم اداروں کے پاس پہنچ چکی ہے, جس میں باپ اور بیٹی کی گفتگو شامل ہے, 2 مزید رہنماؤں کی گفتگو شامل ہے کہ اب ہمیں موقع ملا تو سب سے پہلے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کام کریں گے. یہ گفتگو موجود ہے. اور یہ ریکارڈ کا حصہ بنے. ہاں ریکارڈ دیکھیں, ریکارڈ کا حصہ ہی ہے نا. آپ ذہن میں رکھیے گا کہ ادارے جو ہیں نا وہ پاکستان کے ادارے ہیں, وہ قومی ادارے ہیں, وہ پاکستان کی بقا کی جنگ لڑتے ہیں. وہ کسی شخص کی جنگ نہیں لڑتے یا کسی سیاستدان کی جنگ نہیں لڑتے, پاکستان کی جنگ لڑتے ہیں. اور جب آپ ان اداروں کو تباہ کرنے کی کوشش کریں اور بعد میں یہ کہیں کہ آپ اقتدار کی کرسی پہ بیٹھ جائیں گے اور بیٹھ کر پھر مزید ان کو تنگ کریں گے, تو پھر ایسا ممکن نہیں ہے نا. ایسا ممکن ہے ہی نہیں. ایسا یہ بالکل آپ کو میں وہ چیزیں کہہ رہا ہوں جو آپ کو حالات کے ساتھ ساتھ نظر آئیں گی. تجزیہ کاروں نے تو, میں نے کل بھی کہا تھا کہ سینئر تجزیہ کاروں نے تو جنوری کا کہہ دیا نا. چلیں 4 دن بعد 3-4 دن بعد جنوری شروع ہو رہی ہے نا, پھر جنوری کے اینڈ پہ پوچھیں گے اب کون سا مہینہ ہے, پھر اس کے بعد پوچھیں گے.